بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کسی سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرتا تو اسے سخت سزا دیتا تھا۔ اس کے ملک میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ ہر وقت بادشاہ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے 10 بیٹے تھے۔ جب بادشاہ کے بیٹے جوان ہو گئے اور بادشاہ خود بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بادشاہ نے تمام شہزادوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب تمام شہزادے بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جوان ہو چکے ہو۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی تم سب کی شادی کر دوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم لوگ صرف اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کو ایک دن میں تاگا بنا کے کپڑا بننا، اس سے قمیص شلوار سینا آتا ہو۔ اب تم میں سے ہر ایک اپنے لیے ایسی لڑکی کو ڈھونڈو اور اس سے شادی کر لو۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کے بیٹے بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسی شرط ہے۔ تمام شہزادے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کون حامی برتا ہے، مگر سوائے ایک شہزادے کے باقی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ابا حضور، یہ ناممکن کام ہے۔ پوری دنیا میں ایسی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایک دن میں تاگا بنے اور پھر کپڑا بنا کر قمیص شلوار بھی سی کر دکھائے۔ یہ کام سوائے جادو کے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس حکم کو نہیں مانتے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھا۔ تم سب کم ہمت ثابت ہوئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا، بیٹا، کیا تم میری شرط کو قبول کرتے ہو یا تم بھی کم ہمتوں کی طرح انکار کرتے ہو؟ چھوٹے شہزادے نے ادب و احترام سے کہا، ابا حضور، میں وعدہ تو نہیں کرتا مگر کوشش ضرور کروں گا۔ شاید کہیں سے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو آپ کے شرط پر پوری اترتی ہو۔ بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، میرے شہزادے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم نے میری شرط کو ماننے سے انکار کے بجائے کوشش کرنے کا حوصلہ کیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو سفر میں تمہارے کام آ سکے۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر بادشاہ کا ہاتھ چوما اور کہا، ابا حضور، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اشرفیوں کا ایک بڑی تھیلی دے کر اسے سفر کے لیے روانہ کر دیا۔ شہزادہ بہت دلیر اور عقل مند تھا۔ ہر گلی محلے میں جا کر ایسی لڑکی کی تلاش کی جس کا بادشاہ نے کہا تھا، مگر اس کو کہیں بھی ایسی کوئی لڑکی نہ ملی۔ شہزادے نے ہر ایک سے پوچھا کہ ان کو ایسی لڑکی کا علم ہے جو ایک دن میں داغا بن کر کپڑا بنائے اور پھر اسی سے قمیص شلوار سلائی کر کے دکھائے۔ پہلے تو لوگ شہزادے کی بات سن کر ہنستے کہ شہزادے کا دماغ چل گیا ہے جو ایسے فضول باتیں کر رہا ہے، مگر جب شہزادے نے ان کو حقیقت بتایا وہ خود ہی سوچنے لگ جاتے کہ ایسی مہارت والی لڑکی آخر کہاں ہوگی۔ آخر جب شہزادے اپنے ملک میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو اس نے دوسرے ملک جانے کا سوچا۔ شہزادہ حیران پریشان بادشاہ کی شرط پوری کرنے کا حل سوچے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلے تو شہزادہ ڈر گیا کہ کہیں جنگل میں کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ نہ کر دے۔ اس نے کمر پر بندھی ہوئی تلوار کے دستے کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس طرف دیکھا جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ شہزادے نے جب ادھر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہاں ایک بہت ہی پیاری ننھی منی سی پری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سفید کپڑے پہنے، ہاتھ میں ستاروں والی چھڑی پکڑے، اور پھر پری تو پری ہی ہوتی ہے۔ اس نے شہزادے سے کہا، اے نیک دل شہزادے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادے نے پری کو ساری بات بتائی اور اسے مدد کا کہا۔ پری شہزادے کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، اے نیک دل شہزادے، میرے پاس ایک ایسی گڑیا ہے جس میں بہت گن ہے۔ وہ لمحوں میں سلائی کڑھائی کا ہر کام کر لیتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایک دن میں تاگا بنا کر کپڑا بن کر قمیص شلوار سی دے گی۔ شہزادے نے پری کی بات سنی تو شہزادے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب شہزادے کو سفر کی تھکن دور ہونے کا احساس ہوا اور مسکرا کر بولا، اے ہمدرد پری، مجھے اس گڑیا کی گھر لے جاؤ، میں اس گڑیا کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پری نے شہزادے کو ساتھ لیا
اور گڑیا کی گھر لے گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی گڑیا، بہت پیاری ننھی منی سی گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا بیٹی سوئی سے کپڑا بن رہی تھی۔ شہزادے نے کہا، اے ننھی گڑیا، اگر تم ایک دن میں مجھے دھاگے سے کپڑا بن کر قمیص شلوار سی کر دو تو میں تمہیں ڈھیروں انعام دوں گا اور پھر تم سے شادی کر لوں گا۔ گڑیا نے اپنی نیلی آنکھیں اوپر اٹھائی اور بولی، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، میں یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سویٹر کو ایک طرف رکھا اور سوت کاٹ کر دھاگا بنا اور ایک دن میں شلوار قمیص سی کر تیار کر دی۔ مگر قمیص شلوار بہت چھوٹی تھی کہ جو صرف ایک گڑیا ہی پہن سکتی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے کے حساب سے قمیص شلوار سی دی تھی۔ شہزادہ قمیص شلوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، اے پیاری گڑیا، تم نے میری پریشانی دور کر کے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تم ابھی یہی رکو، میں قمیص شلوار ابا حضور بادشاہ سلامت کو دکھا کر آتا ہوں۔ شہزادہ قمیص شلوار لے کر محل چلا گیا اور بادشاہ کو قمیص شلوار دکھا کر بولا، ابا حضور، میں نے اپنی دلہن ڈھونڈ لی ہے۔ اس نے آپ کی شرط کے مطابق دھاگے سے کپڑا بنایا اور قمیص شلوار سی کر دکھائی ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے چہرے کو دیکھا جو خوشی اور کامیابی سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ وہ ابھی واپس جائے اور اپنے ہونے والی دلہن کو فوراً محل لے آئے۔ شہزادہ گڑیا کو لینے واپس چلا گیا اور گڑیا کو سونے کا تاج پہنا کر چاندی کی بگھی میں بٹھا کر محل کی طرف چل پڑا۔ اس بگھی کو 4 خوبصورت گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ شہزادہ جب گڑیا کو لے کر محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اچانک انجانے ایسا کیا ہوا کہ گڑیا کی بگھی کو ٹھوکر لگ گئی، جس سے گڑیا کی بگھی الٹ گئی اور گڑیا سڑک کے ایک طرف بہتے ہوئے دریا میں جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا اور وہ زور زور سے چلانے لگا کیونکہ دریا بہت بڑا تھا اور گڑیا بہت چھوٹی سی تھی۔ شہزادہ شور مچا مچا کر تک گیا۔ وہ دریا کے کنارے جا کر افسردہ ہو کر بیٹھ گیا۔ شہزادے کو دریا کے پانی میں اچانک ہلچل محسوس ہوئی اور ایک دم سے ایک جن دریا کے پانی سے نکلا۔ اس نے گڑیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، مگر اب وہ ننھی منی سی گڑیا نہیں تھی بلکہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی بن گئی تھی۔ شہزادہ پہلے تو جن دیکھ کر ڈر گیا، مگر جب جن نے گڑیا کو شہزادے کی طرف بھیجا تو شہزادہ بہت خوش ہو گیا اور اس کا خوف بھی جاتا رہا۔ شہزادے نے گڑیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کے طرف روانہ ہو گیا۔ جب شہزادہ محل میں داخل ہوا تو بادشاہ گڑیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جب اس نے گڑیا کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا اور قمیص شلوار کو دیکھا تو وہ خوشی سے اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور گڑیا کی خوب تعریف کی۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی گڑیا سے کر دی اور شہزادے کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، منزل کو پانے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہمیشہ کامیابی قدم چومتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنے لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔